حضرت کا وصال، آپ کا مزار مبارک اور اکابر اولیاء نے جس محبت سے اور گہری عقیدت سے انہیں یاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بالکل حضرت جنید بغدادی کو جس طرح اکابر نے، اپنوں نے، پرایوں نے، متقدمین نے، آج کے اہل علم نے ان کا اعتراف کیا، ان کی عظمت کا، اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کا وصال ڈاکٹر صاحب ہوا 910 عیسوی میں، اور حیران کن بات ہے 27 رجب المرجب جو شب معراج کی رات ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہی لمحے اور وہی دن آپ کو نصیب ہوا اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا، جو آپ سسٹم کے روح جنید کو عروج ملا سبحان اللہ معراج کی رات. بالکل سبحان اللہ. تو آپ کے وصال کے وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو احباب نے کہا حضرت اس وقت تکلیف کا وقت ہے، تو آپ اس وقت رہنے سبحان اللہ. سبحان آپ نے فرمایا میری زندگی کا صحیفہ بند کیا جا رہا ہے، تو میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کروں. تو اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو عظمت ہے، کس نے آپ کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا؟ حضرت سری سکتی سے پوچھا گیا کیا کبھی کوئی مرید یہ بھی بتا دیں نا، آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ ان کے مزار مبارک پر مجھے لے کے گئے تھے، سبحان اللہ، جہاں ساتھ ان کے ماموں کا اور پیر و مرشد کا مزار مبارک ہے. بالکل آپ کی معیت میں ہمیں یہ موقع ملا الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جب سری سکتی سے پوچھا گیا کہ کیا مرید پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا بالکل بڑھ سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جنید ہے. کمال ہے حضور، کیا پاک لوگ تھے، لیکن مجھ سے درجات میں آگے ہیں. سبحان اللہ. اچھا پہلے لوگوں کا بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کیا ان کا مقام تھا، کیا عظمت تھی، کس طرح وہ دوسروں کا اعتراف کرتے تھے، دوسروں کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے. اچھا امام زاہبی نے لکھا کہ شریعت اور طریقت کا اگر کوئی امام ہو سکتا ہے تو وہ جنید بغدادی ہیں. یعنی اکابرین نے کس طریقے سے، ابو جعفر حداد کا کمال قول ہے. ہاں جی. آپ فرماتے ہیں اگر عقل کی کوئی مجسم صورت ہوتی تو وہ جنید بغدادی ہوتے. سبحان اللہ. سبحان وہ جنید بغدادی ہوتے. یعنی جو ایک اعتدال ہے اور چیزوں کو ان کی حقیقی ماہیت اور حقیقی پرسپیکٹو میں سمجھنا ہے حقائق کو، وہ جنید بغدادی پہ ختم ہے. حضور اس وقت تعقل کا غلبہ ہو رہا تھا، فلسفہ اور منطق کا بغداد میں. وہاں معمولی عقل اور ذہانت والا آدمی تو سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. وہ کنونس ہی نہیں کر سکتا. کس نے ماننا تھا؟ یعنی آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ نے روحانی حقائق کو اہل عقل کے لیے قابل قبول بنا کے دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب دیکھیں حضرت داتا گنج بخش نے جس طرح سے اعتراف کیا آپ کی عظمتوں کا، اور جس طرح آپ کی شان کو بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو مرشد ہیں وہ حضرت جنید بغدادی کے فالور تھے. اللہ، کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سکر بازیچہ اطفال ہے، سبحان اللہ، اور صحف مردان حق کی رزمگاہ ہے. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یعنی حضرت جنید بغدادی کی عظمت کو اور آپ کے مقام کو اور آپ کی شان صحف کو حضرت داتا گنج بخش نے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا، ایک معیار قرار دیا طریقت کے اندر. اچھا اگر ہم کشف المحجوب کو بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنا جنید بغدادی کو آپ نے کوٹ کیا شاید کسی اور دوسرے کو کوٹ کیا. بالکل یقین. یعنی جتنا آپ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور آپ کو سند بنایا ہے اور رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے. اچھا اب سکر و صاف کے حوالے سے حسین علی حجویر نے ایک بڑی کمال بات لکھی ہے کہ جو دو بڑے مشائخ بیٹھے ملاقات ہوئی تو ایک صاحب آئے تو دوسرے کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں کتاب میں؟ تو انہوں نے فرمایا میں کتاب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں جو تم بغیر کتاب کے ڈھونڈتے ہو. کیا بات ہے. اچھا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکر و صاحب ایک ہی شے ہے، تو پھر تفرقہ کس بات کا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں صوفیاء کتنے جینیس لوگ ہوتے ہیں اور کہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، تفرقہ سکر صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، تفرقہ تمہارے سوال اور تمہارے انداز فکر کی وجہ سے. کمال ہو گئی. تمہیں چاہیے شکر کو چھوڑو صاحب کی طرف آؤ اور پھر صاحب کو بھی ترک کر دو. کیا ہے یعنی کہ کیا معیار ہے علم کا، کیا معیار ہے کہ کسی سطح پہ بھی جا کے آپ نے علم کو حجاب نہیں بنانا. سبحان اللہ. اپنے فہم کو حجاب نہیں بنانا. اور یہ صوفیائی ہیں جو ہر وقت علم کی اگلی منزل کے آنے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. اچھا حضرت جنید بغدادی کی آج کے دور میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں مغربی لوگوں نے بھی جنہوں نے تصوف پہ لکھا ہے انہوں نے جنید بغدادی کو رول ماڈل قرار دیا ہے. آربری نے لکھا کہ یہ جنید تھے جن کی میتھڈولوجی نے تصوف میں طریقت اور شریعت میں اعتدال قائم کیا. واہ واہ. یہ اگر جنید نہ ہوتے خدا نخواستہ تو اسلامی تصوف میں ایک سٹینڈرڈ میتھڈولوجی کا فقدان ہوتا. کمال ہو گئی. وہ نظر نہ آتی آج ہمیں.
اچھا آج کے الیگزینڈر کنیش ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مشیگان یونیورسٹی کے، انہوں نے تصوف پہ بہت لکھا ہے. کہتے ہیں کہ فنا اور بقا کے تصور کو اگر کسی نے واضح کیا ہے تو جنید ہے، تو جنید بغدادی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں بیلنس کر کے دکھایا ہے. یہ جنید بغدادی کی شان ہے. اچھا علامہ اقبال کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، علامہ نے بھی حضرت جنید بغدادی کو معیار بنا کے دکھایا بالکل کہ آپ اگر اسلام کی روح کو پانا چاہتے ہیں اور اسلام کی روحانی تعلیمات کو سوسائٹی میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس کا سٹینڈرڈ کون ہے؟ اس کا سٹینڈرڈ جنید ہے. ایک کمال علامہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، ہوئی دین و دولت میں جس نم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری. یہ جو جس وقت دین اور دنیا الگ الگ ہو گئے، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت پھر ہر طرف نفس پرستی طاری ہو گئی. بالکل. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا کہ بشیری ہے آئینہ دار نظیری. سبحان اللہ. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی. ایک ہوں جنیدیو اور دشیری. کمال ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. سبحان یہ علامہ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان کہ جو آئیڈیل سوسائٹی کب بنے گی؟ جب آپ جنید کی تعلیمات کو اپنی موریلٹی میں لے کے آئیں گے. یعنی جنید ان کے ہاں روحانیت کا کامل ترین استعارہ ہے اور اردشیری سیاست کا، دونوں کٹھے ہو گئے. دونوں کٹھے ہو. یعنی وہ جو موریلٹی جنید نے دی ہے، جب تک وہ آپ سیاست میں انکلکیٹ نہیں کرتے تو آپ کسی سطح پر بھی انسانیت کی خدمت اور رہ جاتی ہے چنگیزی اور کسی سطح پر بھی انسانیت کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے. اسلام کا نظام جو ہے وہ اس وقت اپنے ثمرات دکھائے گا جب آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں گے. تو حضرت جنید بغدادی کی عظمت یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اکابرین نے اس کا اعتراف کیا، اور جتنے اکابر صوفیات تھے جنہوں نے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنی تعلیمات کو آگے بڑھایا، ان کے سامنے ایک سٹینڈرڈ جو ہیں وہ حضرت جنید اور ہم رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ.